السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم آبی آلودگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آبی آلودگی سے مراد پانی کی آلودگی ہوتی ہے۔ دیکھیے بیٹا، پانی انسان اور جانوروں دونوں کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر 3 حصے پانی رکھا ہے اور 1 حصہ خشکی رکھا ہے۔ 3 حصے پانی 71% شمار کیا گیا ہے، اور اس میں سے 97% پانی ایسا ہے جو کہ جس میں نمک ہے، سمندری شکل میں ہے، جو نمکین ہے اور انسان کے لیے وہ ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ اب انسان کے لیے قابل استعمال پینے کا اور جو دوسرے استعمال رہیں گے اس کے لیے جو پانی چاہیے وہ صرف 3%، جس کو ہم صاف پانی کہیں گے۔ میٹھا پانی اور قابل استعمال پانی برفانی تودوں یا عمیق برف کی چادر کی شکل میں قطبین پر بھی ہے۔ دیکھیے بیٹا، برفانی پانی عموماً کسی بھی قسم کی آلودگی سے پاک ہوتا ہے، اور برفانی پانی کا تناسب صرف 1% اور 2% میٹھا پانی ہے جو قابل استعمال ہے، جو ہمیں ندیوں، جھیلوں، تالابوں اور کنوؤں سے ملتا ہے۔ دیکھیے، صاف وہ پاک پانی کا کوئی رنگ، مزہ یا بو نہیں ہوتی۔ یہ ٹھوس ہوتا ہے، سیال اور گیس تینوں شکلوں میں ہم کو ملتا ہے۔ یہ ایک آفاقی محلول ہے جس میں کوئی بھی شے حل ہو کر اس کا جز بن جاتی، مطلب پانی کسی میں بھی شامل کرو وہ شکل بھی پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ آج پانی کی آلودگی سب سے اہم اور بڑا مسئلہ ہے۔ فضائی یا ہوائی آلودگی کے بعد آبی آلودگی ماحول کو سب سے زیادہ آلودہ بنا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ دیکھیے، آبی آلودگی سے مراد یہاں پر کہ پانی کی جو طبعی قدرتی جو اس کی خصوصیات ہیں، یا کیمیائی یا حیاتیات، اس میں جو خصوصیات ہے اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے، جس کا استعمال انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وہ آبی آلودگی کہلاتا ہے۔ یا پھر آبی آلودگی سے مراد ناپسندیدہ اشیاء کی بڑی مقدار، جیسے ٹھوس کے ذرات ہے، اس میں حل شدہ نمکیات بھی ہے، صنعتوں کے جو خراب ناکردہ جو اشیاء ہے اس میں شامل ہو جانا ہے، دھول مٹی شامل ہو جانا ہے، حیاتی اشیاء کا پانی میں پایا جانا ہے، یہ آبی آلودگی کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، WHO نے بھی پانی کی آلودگی کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی بھی جو بیرونی مادے قدرتی طور پر یا پھر کسی اور ذریعے سے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے لیے وہ کیا بن جاتے ہیں، انسانی زندگی کے لیے وہ نقصان دہ بن جاتے ہیں، وہ آبی آلودگی کہلاتے ہیں۔ اب پانی میں جب غیر ضروری اشیاء مل جاتی ہے، غیر ضروری مادے مل جاتے ہیں، تو پانی میں جو آکسیجن ہوتی ہے اس کی بھی مقدار کیا ہو جاتی ہے، قدرتی طور پہ کم ہو جاتی ہے، جس سے پانی کی جو پاکی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اور جانور، ہر جاندار متعدد بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں۔ ساری دنیا میں 10 تا 20 بلین پاؤنڈ بیکار ساز و سامان جیسا کوڑا کرکٹ اور کچرا ہے، یہ سمندروں اور دنیا کے دریاؤں میں بہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہندوستان میں بھی دیکھیے، ہندوستان میں بھی 20 ملین گیلن آلودہ پانی کو دریاؤں اور سمندروں میں بہایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں اور سمندروں کا پانی بھی آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال دیکھیے دریائے گنگا ہے، کیونکہ وہ دریائے گنگا کے اطراف میں پورے منادر ہے، اور منادر میں انہوں 56 بھوگ لگاتے ہیں۔ اب وہ ظاہر بات ہے، دیوتا کھائے گا کتنا، پھینکے گا کتنا، پورا پانی، پورا کچرا دریا میں جا رہا۔ تو بہرحال چونکہ جتنے شہروں سے ہو کر دریا گزرتا ہے وہاں اس میں شہری فضلہ چھوڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات سرکار کر رہی ہے وہ کیا ہو رہے ہیں، ناکافی ہو رہے ہیں، اور ہندوستان میں 50 تا 60% آبادی پانی سے متاثر ہو رہی ہے، پانی کی آلودگی سے متاثر ہو رہی ہے، بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے، اور یہاں پر 30 تا 40% لوگ پانی کی آلودگی سے مرتے ہیں۔
اسی طرح سمندروں کے کنارے جو شہر موجود ہے وہ اپنا فضلہ کیا کرتے ہیں؟ سمندروں میں چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر کا جو مقامی پانی ہے وہ انتہائی آلودہ رہتا ہے، اور ہمیشہ وہ گندگی شامل ہونے کی وجہ سے سمندری آلودگی کے رقبے میں بھی دن بہ دن کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہم یہاں دیکھیں گے کہ پانی کو آلودہ کرنے کے لیے سب سے اہم چیزیں کیا ہو رہی ہیں، یہاں پہ کون کون سے اس میں وجوہات شامل ہے، کون کون سے ذرائع شامل ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، پروٹوزوا ہے، اور طفیلی دودھیے ہیں۔ گھریلو نالیوں اور جانوروں کے فضلے سے پانی اور پانی کے جو وسائل ہیں اس میں یہ شامل ہو جانے کی وجہ سے پانی کیا ہو جا رہا ہے؟ گندا ہو جا رہا ہے، کیونکہ غیر ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں پر صفائی کی تعلیم اور صفائی کی کمی کی وجہ سے پانی ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ گندا رہتا ہے، اور پانی میں ایسا فضلہ شامل ہو رہا ہے جس سے آکسیجن کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی میں جو تحلیل ہونے والے کیمیائی مرکبات ہیں اس میں زہریلے مرکبات وہ پانی میں شامل ہو جا رہے ہیں جو اس میں تحلیل نہیں ہو پاتے، اس میں حل نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے وہ پانی استعمال کے قابل باقی نہیں رہتا، وہ پانی خراب ہو جاتا ہے اور وہ پانی جانوروں کے پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے آبی زندگی اس پانی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فصل اور زراعتی جو پیداوار ہے اس پر بھی اس کا، کاشتکاری پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آبی پودے ہیں، پانی میں تحلیل ہونے والے نائٹریٹس اور فاسفیٹ کے جو مرکبات ہیں، پانی میں پیدا ہونے والے جو پودے ہیں ان کو بھی یہ کیا کریں، ان کی جو نمو بڑھانے کے لیے جو ان کو چیزیں لگتی ہیں وہ چیزوں کو کیا کر رہے ہیں، یہ آلودگی والے جراثیم ان کو کم کر دے رہے ہیں۔ اس سے پانی میں آکسیجن کی کیا ہو جا رہی ہے؟ کمی ہو جا رہی ہے، اور آبی جو جاندار ہے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ بہرحال تابکاری مادے بھی اس میں شامل ہے، ریڈیائی شعاعیں بھی پانی کو آلودہ کرتی ہیں، اور پانی کو استعمال کرنے سے انسانی جسم کیا ہو جا رہا ہے؟ متاثر ہوتا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے گرم پانی، جیسا کہ تھرمل بجلی گھروں میں پانی کو کوئلے سے نکلنے والی حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے بجلی میں ڈھالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پانی کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کا گرم پانی کہاں پہ چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ ندیوں میں، تالابوں میں چھوڑا جا رہا ہے، بہا دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی آکسیجن کیا ہو جا رہی ہے؟ وہ کم ہو جا رہی ہے، اور یہ پانی دوسرے پانی میں مل جاتا ہے۔ اس پانی کو بھی گرم پانی دوسرے پانی میں مل کر اس کو بھی کیا کر دے رہا ہے؟ وہ گرم کر دے رہا ہے، جس سے پانی میں موجود آکسیجن کی مقدار کم ہو جا رہی ہے، اور پانی میں جو جاندار اجسام موجود ہیں یا جو جاندار وہ پانی پی رہے ہیں ان سے ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس کے جو ذرائع ہیں اس میں سب سے پہلے گھریلو فضلہ اور گندی نالیوں کا پانی، ڈرینیج لائن کی جہاں پر پائپ لائن نہیں ہے، اور پورے گھروں کے جو فضلات ہے، گندے پانی، بارش کا جو گندا پانی نالیوں سے بہہ کر جا رہا ہے، اور بڑے بڑے ڈرینیج لائنز کا جو بڑے بڑے گٹر ہوتے ہیں ان کا پورا پانی کی نکاسی صحیح طریقے سے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پانی کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑی ہوئی ترکاریاں بھی ہے، اور صابن بھی ہے، ڈٹرجنٹ سے ملا ہوا پانی بھی ہے، اور کپڑوں کو جو کلر کرتے ہیں وہ دوسرے کیمیائی مرکبات بھی ہیں۔ وہ تمام چیزیں اس میں کیا ہو رہے ہیں؟ نالیوں میں یہ پانی چھوڑا جا رہا ہے، اور یہ نالیاں جا کر کہاں ملتی ہیں؟ دریاؤں میں ملتی ہے۔ تو وہ نالیاں کا جو گندا پانی دریاؤں میں ملنے سے دریاؤں کا بھی پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ خراب کر رہا ہے۔ اس میں صنعتی فضلہ بھی شامل ہے، صنعتوں سے جو نکلنے والے کیمیائی مرکبات ہے، کوڑا کرکٹ ہے، جو بھی فضلہ نکلتا ہے وہ بھی نالیوں کے ذریعے دریاؤں کی طرف بہایا جا رہا ہے، جس سے دریاؤں کا پانی خراب ہو رہا ہے۔ اب بڑے بڑے کمپنیاں ایک روزگار کا ذریعہ بن چکی ہیں، اور معاشی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن کمپنیوں میں جو مشینیں چلائی جا رہی ہیں، جو کمپنیوں کا جو خراب مادہ جو چھوڑا جا رہا ہے اس سے پانی کی آلودگی پورے شہر میں پھیل رہی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ زراعتی فضلہ بھی ہے۔ زراعت میں کیمیائی کھاد اور کیڑے مار جو دوائیوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اگرچہ کہ ان کے استعمال کی وجہ سے
زراعتی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن غذا اور اجناس کے معاملے میں خود مکتفی انسان نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو غذا پیدا ہو رہی ہے وہ زیادہ غذائیت کی نہیں ہو رہی، مطلب اس میں قدرتی طاقت زیادہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے فضائی آلودگی بھی ہو رہی ہے اور آبی آلودگی پھیل رہی ہے۔ بہرحال کیڑا مار دوا اور کھاد زمین میں گھل کر جب بارش کے پانی کے ذریعے کیا ہو رہے ہیں، ندی نالوں تالابوں دریاؤں میں جمع ہو رہے ہیں اور وہ پانی کو آلودہ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے دریاؤں کا ندیوں کا کے پانی کا جو آکسیجن کی مقدار ہے وہ کیا ہو رہی ہے، کم ہوتی جا رہی، اور پانی خراب بدبو بھرا گدلا مٹیالے کلر کا ایسا ہو جا رہا ہے، مطلب اس میں دوسرے جو خراب اجسام ہیں، جو خراب مادے ہیں اس میں مل جا رہے ہیں، اور یہ پانی انسان اور دیگر جانداروں کے استعمال کے لیے قابل نہیں رہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کھاد سے متاثر پانی جب آبی اجسام میں جمع ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، آبی پودے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ تھرمل آلودگی بھی پانی کو خراب کر رہی ہے، جیسا کہ کوئلے کے ذریعے پیدا ہونے والی بجلی کیا کرتی ہے، تھرمل پاور اسٹیشن جسے کہا جاتا ہے، یہاں کوئلے کو بڑی مقدار میں بڑی بھٹیوں میں کیا کرتے ہیں، جلا کر گرم پانی کے بھاپ سے بجلی پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئلے کی راکھ اور گرم پانی دونوں کا اخراج عمل میں آتا ہے، اور پانی کیا ہوتا ہے، گرم خارج ہوتا ہے، اور گرم پانی میں آکسیجن کی کیا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اور یہ پانی جا کر کہاں ندیوں نالوں میں ملتا ہے، اور نالیوں کے ذریعے ندیوں میں جا کر ملتا ہے، اور وہاں کا پانی یہ تھرمل پانی وہاں ٹھنڈے پانی کو یہ گرم پانی جا کر وہ پانی کو بھی گرم کر دیتا ہے، اور وہ پانی میں کی بھی آکسیجن کی مقدار کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ انسان کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آبی آلودگی کے جو اثرات ہیں، سب سے پہلے آبی آلودگی کی وجہ سے ہیضہ، خے، دست اور میعادی بخار، ٹائیفائڈ اور عرقان، یہ تمام چیزیں جان لیوا بیماریاں کیا ہو رہی ہیں، انسان کو متاثر کر رہی ہیں۔ آلودہ پانی کے استعمال سے انسان کے اہم اعضاء جیسے دل، گردے، پھیپھڑے اور دماغ کیا ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی آلودگی کی وجہ سے جو پانی میں جو موجود جو زہریلے ذرات ہیں، وہ پانی میں جو پیدا ہونے والے جو پودے ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، زراعتی پیداوار کو وہ متاثر کر رہے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین کی زرخیزی کو بھی ختم کر رہے ہیں، جس سے جو غذائی زنجیر ہے انسانوں کی زندگی کے لیے، جو ایکو سسٹم ہے، جو غذائی زنجیر ہے، وہ کیا ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے، اور انسانوں کو غذا کا ایک بہت بڑا مسئلہ انسانوں کے سامنے پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پانی میں ملنے والے جو یوریا ہے اور جانوروں کی جو گلی سڑی سبزیاں ہیں، پانی میں کیا کرتی ہیں، الرجی پیدا کرتی ہیں، اور بہرحال یہ الرجی پیدا کرنے سے گندگی پھیلتی ہے، اور جب یہ پانی استعمال کرتے ہیں تو انسانوں کو الگ قسم کی الرجی اور اسکن کی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ پانی کے اوپر تیل کی پرت جمع ہونے سے پانی میں ہوا اور آکسیجن کی بھی کیا ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، اور آبی پرندے پانی میں تیر نہیں سکتے، اور جب یہ مردہ مچھلیاں کھاتے ہیں تو یہ پرندے بھی اس سے کیا ہو جا رہے ہیں، متاثر ہو جا رہے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، اب ہم نے دیکھے کہ آبی آلودگی یا پانی کی آلودگی کے کیا اثرات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پانی کی آلودگی کے اوپر ہم کو قابو کیسا پا سکتے ہیں، اس پر ہم کیا احتیاط کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہر ایک یہ احتیاط کس کے لیے کرنا ہے، پانی کی آلودگی سے نقصان کس کو ہو رہا ہے، سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے انسانوں۔ آج پورے دواخانے بھرے پڑے ہیں، دواخانوں میں سب سے زیادہ متاثر چھوٹے بچے ہیں، اور ہاسپٹلس میں پورے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد، پورے ٹیسٹ کرنے کے بعد وائرل انفیکشن ہے بول رہے ہیں، اور وائرل انفیکشن ہوا، پانی اور غذا سے ہی ہوتا ہے۔ پانی اگر صاف رہے گا، آپ کی ہوا، اطراف کا ماحول صاف رہے گا، آپ کی غذا صاف رہے گی، تو کوئی بھی انسان کیا رہے گا، صحت مند رہے گا۔ سب سے پہلے جو ہم کو یہ بیماریوں پر، جو آلودگی پر قابو پانا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے کام کس کو کرنا ہے، انسانوں کو کام کرنا ہے، کیونکہ
بیسٹ لائف کس کو گزارنا ہے؟ انسانوں کو گزارنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام پوری دنیا جو جانور بنائے ہیں، پرندے، پھل پھول، تمام چیزیں کس کی سہولت کے لیے بنائے ہیں؟ انسان کی سہولت کے لیے بنائے. تو انسان کو یہ تمام چیزوں کی جب سہولتیں اٹھانا ہے تو اس کو اپنے آپ پر بھی کچھ قابو پانا ہے، اس کو بھی کچھ لیمیٹیشنز باقی رکھنا ہے، اس کو خود کو محنت کرنا ہے، خود کو وہ تمام طریقوں پر عمل کرنا ہے تاکہ اس کا پانی سیف رہے، اس کے اطراف کا ماحول سیف رہے. یہ تمام چیزیں کسے کرنا ہے؟ انسان کو کرنا ہے. دیکھیے سب سے پہلے جو انسان ہے، انسان کو کیا کرنا ہے کہ زہریلی جو مادے ہیں، زہریلی جو غذائیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ اس کا استعمال کم کرنا ہے. کم کیمیائی ادویات کا استعمال کرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہے. جیسے زہریلی مرکبات کا استعمال کر رہے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور ایسی چیزیں استعمال کرنا ہے کہ جس سے ہم وہ پوری چیز ختم نہ ہو، پھر وہ چیز واپس سے پھر ہمارے ری یوز ہو، دوبارہ وہ چیز استعمال میں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مٹی کا جو کٹاؤ آبی آلودگی کا اہم ذریعہ ہے، یعنی مٹی کے کٹاؤ کو روکنے سے پانی میں ہونے والی آلودگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے. اور اس میں جو دیگر جو اجسام ہیں، جو اطراف و اکناف سے ہم کو ملتے ہیں، اور وہ مٹی کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ذرات کیا ہوتے ہیں؟ مر جاتے. کیڑے مکوڑوں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جراثیم اس کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیمیائی کھاد اور کیڑے مار دواؤں کا استعمال کم کرنا ہے. اور یہاں پر آبی اجسام کی بھی صفائی کرنا ہے، مشینوں کا سروسنگ کرنا ہے، مشینوں کو بہتر حالت میں رکھنا ہے. جیسا کہ پوری دنیا مشینوں کے استعمال میں جو تیل آبی آلودگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جو استعمال ہونے والا جو تیل ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تمام مشینوں اور انجنوں کو اچھی حالت میں رکھنا ہے، ان کی بہتر نگہداشت کرنا ہے، ان کو صحیح ٹائم پر صاف صفائی کرنا ہے اور ان میں تیل کا استعمال کم کرنا ہے. اور اس سے نکلنے والا جو خراب تیل ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے کم مقدار میں نکلے گا. اور وہ تیل واپس پانی میں بہانے سے بچ کر اس کو پھر سے استعمال کرنے کی کیا کرنا ہے؟ قابل بنانا ہے تاکہ وہ پانی خراب نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو آبی اجسام ہیں، جیسے آبی اجسام جیسے ندی نالے ہے، دریا ہے، سمندر ہے، جھیلیں ہیں، ان کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے. سیر و تفریح کے لیے جو انہیں کھولے جاتے ہیں، وہ جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، تو ان کو گندا کرنے سے لوگوں کو روکنا ہے، ان پر پابندی لگانا ہے، ان کو اس کے لیے جرمانہ رکھنا ہے اور کسی گندگی کے پیدا ہونے کی صورت میں اسے فوراً صاف کرنے کے لیے محکمے کو اطلاع دینا ہے. خصوصاً پانی میں جو شہری اور صنعتی جو فضلہ شامل ہو رہا ہے اس کے داخلے پر پابندی لگانا. اس کے ساتھ ساتھ وہ داخلے پر پابند لگائیں گے تو ہی وہ پانی صاف رہے گا. اور ڈرینیج لائن الگ کرنا ہے اور جو دیگر استعمال کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے اس کو الگ کرنا ہے اور وہ باہر شہر سے دور باہر اس کو خارج کرنا ہے تاکہ وہ پھر سے زمین میں مٹی میں مل کر وہ پھر سے کیا ہو جائے؟ ایک قسم کی کھاد بنے اور زمین کی اس سے اچھی خاصی اس کی نگہداشت ہو سکے. اور پانی میں پلاسٹک کی تھیلیوں کی چیزوں کو پھینکنے سے منع کرنا ہے. گنگا ندی کا مسئلہ یہی ہے، اس میں جو ایل فیل جو خراب جو چیزیں ہیں، پلاسٹک کی جو چیزیں ہیں، دکشنا ہیں، جو بھی چھپن بھوگ لگائے جاتے ہیں مندر میں، وہ تمام ان کے جو منتیں ہیں وہ تمام چیزیں اس میں بہائی جا رہی ہیں اور وہ بہانے کی وجہ سے پانی کی سطح بڑھ رہی ہے اور گندگی آلودہ پانی پورا جہاں جہاں گنگا ندی جا رہی ہے جہاں اس کے اطراف میں وہ پانی گندا پھیل رہا ہے. تو بہرحال پانی میں پلاسٹک کی چیزوں کو پھینکنے سے روکنا ہے تاکہ پانی صاف رہ سکے. دیکھیے ہندوستان کی جو 50 سے 60% آبادی ہے وہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے بیٹا.
اور جو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں، زیادہ تر ممالک وہ آبی آلودگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان، جانور اور پیڑ پودے سب کے لیے کیسا پانی ہونا؟ صاف اور شفاف پانی ہونا، صاف ستھرا پانی ہونا۔ لیکن جب وہ پانی میں شہری فضلہ، صنعتی فضلہ شامل ہو جا رہا ہے تو پانی کیا ہو جا رہا ہے؟ گندا ہو جا رہا ہے، اور وہ ندیوں کی نالیوں کی شکل میں وہ جا کر پانی ندیوں اور سمندروں میں جا کر مل جا رہا ہے، اور وہ سمندر کے بھی پانی کو وہ کیا کر رہا ہے؟ آلودہ کر دے رہا ہے۔ اسی طرح کوئلے کو جو جلا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے، اس سے بھی فضائی آلودگی ہو رہی ہے۔ پانی کی آلودگی کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی بھی پھیل رہی ہے، جسے تھرمل آلودگی کہیں گے۔ چنانچہ بیٹا کوئلے کی جو بھٹیوں سے پیدا ہونے والی جو حرارت ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھاری مقدار میں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پانی کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے، اور بعد میں یہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ گرم پانی ندیوں نالوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو دریا کا جو پہلا جو پانی ہے، ٹھنڈا پانی، یہ گرم پانی اس میں شامل ہو کر ٹھنڈے پانی کو بھی کیا کر دے رہا ہے؟ وہ گرم کر دے رہا ہے، جس سے ٹھنڈے پانی کی جو آکسیجن وہ کیا ہو جا رہی ہے؟ آکسیجن کی مقدار کم ہو جا رہی ہے، جس سے آبی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ آبی آلودگی زمین پر اور پانی میں رہنے والی زندگیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، اور اس سے کئی لوگ مر رہے ہیں۔ وائرل انفیکشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو آپ اپنے گھروں میں پانی صاف کر رکھنا ہے، اور پانی کو ڈھک کر رکھنا ہے، صاف پانی کا استعمال کرنا ہے۔ سب انڈیویجول، انفرادی طور پر ہر انسان جب یہ کام کرے گا، اپنے اطراف میں آلودگی پھیلنے سے روکے گا، تو ہی ہم ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔